السلام علیکم، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز۔ ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو پرانے شوگر کے مریض ہیں جن کو کافی عرصے سے شوگر کی بیماری رہتی ہے تو ان کے اندر ایک بڑی کامن سی بات تو آپ کو سننے میں آئے گی، اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ خود اس چیز کا ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے کہ ان کے پاؤں میں اکثر جلن ہوتی ہے، پنڈلیاں درد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا موڈ جو ہے وہ کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی بہت برا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو بڑی عمر کی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بات کرتے کرتے اچانک ان کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کو انگلش زبان میں موڈ سوئنگ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی پتہ نہیں چلتا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، کوئی ابھی اچھے طرح سے ہنس کھیل رہے تھے، ابھی یکدم ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن خواتین میں خاص طور پہ بہت زیادہ اس چیز کو ہم دیکھا جاتا ہے، جو شوگر کے مرض میں بھی ہیں، اور میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہوا، میں بھی لوگوں کو ملا ہوں تو خواتین جو شوگر کی مریض ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن، ہر وقت ذہن کے اوپر اداسی سی چھائی رہتی ہے اور مختلف چیزیں ان کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر کہ یہ ساری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ ایک بہت اہم مائکرو نیوٹرینٹ ہے جس کو کہتے ہیں وٹامن B12، وٹامن B12۔ یہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وٹامن B12 جو ہے یہ ہمارے سیل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مائٹوکونڈریا۔ مائٹوکونڈریا جو ہے یہ ہمارے جسم کا پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ جب یہاں پہ توانائی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے پورے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ تو وٹامن B12 جو ہے یہ مائٹوکونڈریا کے اندر جاتا ہے اور وہاں سے انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے۔ تو جب اس کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو پھر ہمارے جسم کے بے شمار فنکشن جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اثر ہمارے نروز کے اوپر پڑتا ہے، اعصاب کے اوپر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، موڈ کا چینج ہونا، بار بار ڈپریشن کا ہو جانا، پاؤں کے تلووں کے اندر سوئیوں کا چبھنا، وہاں سے حرارت کا نکلنا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سیک نکل رہا ہے، جل رہے ہیں پاؤں، اور پھر وہ تکلیف اتنی بڑھتی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے پنڈلیوں کے اندر عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان سب کے پیچھے وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، مختلف قسم کی دوائیاں بھی جب ہم کھاتے ہیں تب بھی وٹامن B12 جو ہے ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو پاتا۔ جیسے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی جب کھاتے ہیں تو اس سے ملٹی وٹامن B12 بھی اور بھی بہت سارے وٹامن ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو پاتے۔ کیمو تھراپی جب مریض نے کروائی ہوتی ہے تب وٹامن B12 جو ہے وہ جسم میں پراپر طریقے سے جذب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب وٹامن B12 کی یعنی B12 کی کمی ہوتی ہے تو مریض کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اب ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ دی جاتی ہیں، اور اینٹی ڈپریشن جو میڈیسن ہے وہ B12 کی اور کمی کر دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بہت نظر انداز کیا گیا ہے اس وٹامنس کو، جو لمبے عرصے تک اگر اس کی کمی رہے تو پھر ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے کہ جس سے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کے پاؤں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ یہ گینگرین ہو جاتی ہے، اور پھر پاؤں کے کٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے آج تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وٹامن B12 کی کمی کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے۔ آگے میں کچھ ایکسرسائزز بھی بتاؤں گا، خاص طور پہ جو پاؤں جلتے ہیں، آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے جس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں ہم میڈیکل کی زبان میں، اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز بھی ہیں جس کے کرنے سے بڑی تیزی سے ہمیں افاقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ وٹامن B12 جو ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر ہم نے بات کر لی، تو یہ ملتا کہاں پہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک اور بڑی میرے لیے حیرت، جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے لیے حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ وٹامن B12 کو نہ تو کوئی پودا بناتا ہے
اور نہ ہی کسی جانور کے جسم میں یہ بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ یہ والی غذا کھا لیں اس میں وٹامن B12 ہے، یہ والی آپ پودا کھا لیں اس میں وٹامن B12 ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ گوشت کے اندر وٹامن B12 تھوڑا سا آتا ہے جو کہ وہ اس کے جانور کے جسم میں آلریڈی کسی سورس کے ذریعے سے آ جاتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں، پکاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وٹامن D12 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سورس پھر کیا تھا؟ یہ اتنا اہم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سورس کیا رکھا ہوا تھا؟ تو وٹامن B12 جو ہے یہ جب ایک خاص قسم کا بیکٹیریا جب مرتا ہے، جب اس کا جسم گلتا سڑتا ہے تو اس سے وٹامن B12 بنتا ہے، اور یہ ہماری چھوٹی آنت کے آخری سرے پر ایک جگہ ہے جہاں سے یہ جسم میں جذب ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ بیکٹیریا بھی موجود ہوتا ہے۔ تو پہلے جب ہم کنوؤں کا پانی پیتے تھے، ہم تالابوں کا پانی پیتے تھے، یہ چھپڑوں کے اندر یہ وٹامن B12 ہوتا تھا، اور پانی وہ گڑھوں ہم بھر کے لاتے تھے اور وہی پانی ہم استعمال کرتے تھے۔ ہمارے علاقوں میں دریاؤں کے پانی کے اندر یہ ملتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے فلٹر واٹر استعمال شروع کیا، ہم نے کلورین والا پانی استعمال کیا، تو اس کی وجہ سے ان میں وہ بیکٹیریا مر گیا جن کے جسم سے وٹامن B12 بنتا تھا۔ اس وٹامنس کو ہم پھر کیسے حاصل کریں؟ تو ایک تو اس کا جو بہت اچھا سورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرمنٹڈ ویجیٹیبل، جو میں پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرمنٹڈ ویجیٹیبل کیسے بناتے ہیں، بیسیکلی اس میں لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا کو ہی ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس پانی کے اندر، اس سبزی کے اندر لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا بن رہا ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں ایک جا کے ایک تو جو ہیلتھی بیکٹیریا ان کی گروتھ کا سبب بنتے ہیں، دوسرا B12 بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ نیچرل سورس ہے B12 کا، لیکن وہ تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کے جسم میں B12 کا لیول ٹھیک ہے تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا 2 وقت کھانا کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ فرمنٹڈ ویجیٹیبل کھائے گا تو اس کے جسم میں وہ مقدار پوری ہو جائے گی۔ بصورت دیگر یہ بھی ہمیں مصنوعی طریقے سے جو بنایا گیا ہے وہاں سے فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے سے ہی لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو میتھیکوبال کی ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ B12 ہوتا ہے، اس کا نیوروبیان کی ٹیبلٹ ہے ان میں بھی B12 ہوتا ہے۔ B12 آپ کو علیحدہ سے بھی مل جاتا ہے، وہ آپ کسی بھی ملٹی وائٹامن والی شاپ پہ جائیں، اسے کہیں B12 دے دیں، تو اس کو کم از کم B12 کو آپ نے 3 مہینے لگاتار کھانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا جو ٹیسٹ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، وہ ٹیسٹ رزلٹ آ بھی جائے کہ آپ کا آپٹیمم لیول ہے، جو کہ آ جائے گا 15-20 دن کے بعد، جب مسلسل آپ کھاتے ہیں تو وہ لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو کم از کم 3 مہینے کرنا ہے تاکہ یہ آپ کی باڈی میں اس کا لیول مینٹین ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمنٹڈ ویجیٹیبل جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہمیشہ بنا کے رکھیں۔ یہ کوئی کھانا آپ کا فرمنٹڈ ویجیٹیبلز کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی انتڑیوں کی صحت کے لیے، آپ کے پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ یہ ایک بات کو یہاں پہ آپ مزید ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ سونے کا نوالا بھی کھا رہے ہیں اور وہ آپ کے جسم میں جذب نہیں ہو رہا، جا کے وہ آپ کا جزو جان نہیں بن رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری جیسے شوگر کی بیماری میں ہم میٹ فارمن عام ٹیبلٹ ہے، گلوکوفیج کے نام سے ہمیں ملتی ہے، جب کھاتے ہیں تو اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ دوائی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوگر کو خون میں جانے نہیں دیتا، بلاکیج پیدا کرتا ہے اور پخانے کے ذریعے شوگر باہر نکالتا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی دوائی کھاتے ہیں اس سے بھی بہت سارے ہمارے منرل جو ہیں، جو غذا کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے کھائی ہوتی ہیں وہ بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ اس سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہمارا معدہ جو ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہمارا معدے کی ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو وٹامن B12 کا جسم میں جذب نہ ہونا، آپ لے تو رہے ہیں پورا لیکن جذب نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے معدے کے اندر جو تیزاب ہے، جو سٹمک ایسڈ ہے، اس کی طاقت میں کمی بھی ہے۔ تو
تو اس کے لیے آپ نے اپنے اور 50 سال کی عمر کے بعد یہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے جب 50 سال سے یا 60 سال کے لوگ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ ان کو اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا، ان کو متلی محسوس ہوتی ہے یا اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1 گلاس پانی کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کے آپ پئیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو وہ لیمونیڈ واٹر بنانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بہت ہی مفید ہے اس معاملے کے لیے۔ اس میں سیب کا سرکہ بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں ہم نے چیا سیڈ اور تخم لنگا بھی استعمال کیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے جسم میں ان مائکرو نیوٹرینٹ کے جذب ہونے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ تو وٹامن B12 کو ہاتھ پاؤں کی جلن آپ کو ہو رہی ہے، شوگر کی وجہ سے ہو رہی ہے یا بڑھتے ہوئے عمر کے فیکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور اچھا، اس کا ایک اور جو اہم معاملہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جو ریڈ سیل ہوتے ہیں، جو خون کے اندر سرخ خلیے ہوتے ہیں، یہ ان کی پیدائش میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے تو جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر، جسم میں جو خون ہے اس میں سرخ خلیے کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب سرخ خلیے کیا کرتے ہیں؟ یہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں پورے جسم میں، اور جب آکسیجن ہمیں نہیں ملے گی، جب ان کی کمی ہو جائے گی خون کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا جسم تھکا تھکا سے رہے گا۔ جب برین کو آکسیجن نہیں ملے گی تو برین تھکا تھکا سا رہے گا، آپ کے مسلز میں کمزوری آئے گی، اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں اس کے اندر یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ٹیسٹ بھی ہیں، وہ آپ جائیں لیب میں، وہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لیول کہاں پہ ہے۔ لیکن جنرل اگر یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں یہ ہیں تو اس کا ڈیفینیٹ مطلب یہی ہے کہ آپ کے جسم میں B12 کی کمی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے جسم میں کمی نہیں ہے اور میں B12 لے رہا ہوں تو کیا اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو یہ چونکہ پانی میں حل پذیر ہے، واٹر سالبل ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ باڈی جو ہے اس کو باہر نکال دیتی ہے، پیشاب کے ذریعے یہ نکل جاتا ہے، تو اس کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ چلا گیا تو اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن اس کی کمی بہت ہی خطرناک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور اہم مائکرو نیوٹرینٹ کے حوالے سے بات کروں گا جو شوگر کے مریضوں کے جسم میں عام طور پہ جس کی کمی ہوتی ہے، اور جس کی کمی کو ہم عام روزمرہ کی استعمال کی چیزوں سے دور کر کے ان کو بہت سارے امراض سے نجات دلا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وطن عزیز کو ذیابیطس سے پاک کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ حافظ۔